بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کی تشکیل میں غالباً سب سے طاقتور عامل تجویز کی قوت، پاور آف سجیشن ہے۔ تجویز کی قوت کے اثرات آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شخصیت اور زندگی پر شروع ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی جاری رہتی ہے، چنانچہ آپ وہی شخصیت بن جاتے ہیں جو آپ ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 90% آپ جو کرتے، کہتے، سوچتے اور محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے گرد موجود ماحولی اور نفسیاتی تجاویز سے تشکیل پاتا ہے۔ مثال کے طور پر اوسط انسان تجویز کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے کہ کسی سے سخت لفظ سننے کے بعد وہ گھنٹوں الجھن اور غصے میں رہتا ہے۔ دوسری جانب ایک تعریفی لفظ اسے تمام دن مثبت اور خوش رکھتا ہے۔ ہم سب اپنے گرد ہونے والی تجاویز کے اثرات کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ بلند تر سطح کی خود اعتمادی سے محظوظ ہونے کے لیے آپ کو اپنے ذہن اور خود کو اپنے ماحول سے آنے والے ایسے تمام اثرات سے آزاد کرنا ہوگا جو آپ کو منفی یا ناخوش محسوس کرائیں۔ آپ کا مکمل کنٹرول آپ کے خیالات اور ماحول سے آنے والی تجاویز پر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کا ذہن وہی چیز وصول کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور آپ ویسی ہی شخصیت بن رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے سوا باقی تمام اثرات کو آپ نے اپنے سے دور رکھنا ہے۔ 3 قسم کی تجاویز ہیں جو یہ طے کرتی ہیں کہ آپ کو اپنے بارے میں کیسا محسوس کرنا اور کیسا سوچنا ہے۔ پہلی قسم کی تجویز بیرونی تجویز ہوتی ہے۔ یہ وہ تمام سرگرمیاں ہیں جو آپ کے گرد ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس لمحے آپ جاگتے ہیں، اس لمحے سے لے کر آپ کی رات گئے آپ کی معلومات یا گفتگو تک، آپ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار، انٹرنیٹ، گفتگو، کام کا تجربہ، فیڈ بیک، اہل خانہ سے میل جول، حتیٰ کہ ٹریفک کے مسائل یا درجہ حرارت میں تبدیلی وغیرہ کا اثر بھی آپ پر ہوتا ہے، اور اس اثر کی سطح کا انحصار آپ کی حساسیت پر ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اپنی زندگیوں کو اپنے گرد ہونے والی چیزوں سے متاثر کرتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اگرچہ یہ قائل کرتے ہیں کہ وہ آزادانہ سوچتے ہیں، لیکن وہ اپنے گرد ہونے والے حالات کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منفی جذبات جو آپ کو پریشان کر دیتے ہیں عموماً لاشعوری ہوتے ہیں۔ یہ بیرونی حالات کے نتیجے میں بے سوچے سمجھے آپ کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سچ ہے کیونکہ کوئی بھی شعوری طور پر منفی، غصیلا یا پریشان محسوس کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا، جبکہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ خوشی کا احساس منتخب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ خود کار رد عمل ہوتا ہے۔ یہ خود کار رد عمل ہماری منفی عادت ہوتی ہے جو ہم کسی کے کچھ کہنے یا کرنے پر ظاہر کرتے ہیں۔ ہر شخص کی کچھ خود کار عادات ہوتی ہیں۔ یہ عادات بٹن کی طرح کام کرتی ہے۔ گویا جب کوئی برا برتاؤ کرتا ہے تو یہ بٹن دباتا ہے اور منفی احساس کی رو کرنٹ جاری ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ منفی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح مثبت جذبات کے خود کار بٹن بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ کس کا بٹن کیا کام کرتا ہے تو ہم اس کا وہی بٹن دبا کر اس کا ویسا ہی برتاؤ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اس بیرونی عامل کو جانچ لے جو آپ کو غصیلا یا پریشان کرتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں، افعال اور افراد کی فہرست بنائیے جن کی وجہ سے آپ منفی رد عمل دیتے ہیں۔ پھر شعوری طور پر فیصلہ کیجیے کہ مستقبل میں کبھی ان مسائل سے پالا پڑا تو خود کو پریشان اور غصیلا ہونے کی اجازت دینے کی بجائے مثبت
اور متحمل رد عمل ظاہر کریں گے۔ ہر بار جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ جس کے باعث آپ کے اندر منفی رد عمل پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو شعوری طور پر یہ طے کیجئے کہ آپ کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ منفی نہ مثبت، مسکرائیے، گہری سانس لیجئے اور خاموش رہیے۔ آپ اس عمل کی جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اس پر عمل آسان ہوگا۔ آپ زیادہ مثبت اور پر امید ہوتے جائیں گے۔ آپ کی خود اعتمادی بڑھتی جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کے انچارج ہیں۔ آپ باہر سے آنے والی بیرونی تجاویز کے غلام ہونے سے بچ جائیں گے جو آپ کی ذہنی کیفیت کو کنٹرول کرتی ہے۔ دوسری قسم کی تجاویز سیلف سجیشن کہلاتی ہے۔ اردو میں ہم اسے خود تجویزی کہہ لیتے ہیں۔ خود تجویزی یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذہنی زندگی کو دونوں ہاتھوں سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا بالفاظ دیگر اپنے ذہنی کمپیوٹر کے کی بورڈ پر خود ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ اپنے لاشعور کو شعوری طور پر انہی خیالات اور احساسات کی پروگرامنگ دے رہے ہوتے ہیں جو خیالات اور احساسات آپ چاہتے ہیں۔ خود تجویزی ایک طرح سے اپنے وہ اتھا یقین تشکیل دینے کا نظام ہے جس سے آپ کو غیر متزلزل خود اعتمادی ملتی ہے۔ خود تجویزی کے اتنے مؤثر ہونے کی وجہ قانون تبادل ہے۔ قانون تبادل کہتا ہے کہ آپ کا لاشعور ذہن ایک وقت میں صرف ایک خیال کو جکڑ سکتا ہے، منفی یا مثبت۔ اگر آپ شعوری طور پر اپنے ذہن کو مثبت الفاظ یا تصور دینے کا فیصلہ کر لیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کا ذہن بیرونی ماحول سے آنے والی ایسی تمام چیزوں کو روک دے گا جو منفی خیال اور احساس کا باعث ہو سکتی ہے یا آپ کی اصل خواہش کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر جب کبھی آپ کسی بھی شے کے بارے میں مشکل یا غصیلا محسوس کرنا شروع کر دیں تو اپنے ذہن کے سوئچ کو بدل دیں اور اپنے اہداف کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجئے۔ یوں ہوگا یہ کہ آپ کا ذہن تیزی سے منفی سے مثبت کی طرف سوئچ کرے گا اور آپ دوبارہ بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ ہدف کا خیال جو مثبت اور مستقبل سے متعلق ہوتا ہے بہت ہی اوپر اٹھانے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں کہ جب آپ اپنے اہداف کے بارے میں سوچ رہے ہوں اس کے ساتھ آپ غصے اور پریشانی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ قانون تبادل استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ماحول سے آنے والی تجاویز اور لاشعور تک پہنچنے والی معلومات کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خود تجویزی، جسے انگریزی میں آٹو سجیشن کہتے ہیں، بار بار دہرائے جانے والے وہ پیغامات ہیں جو لاشعور کو دیے جاتے ہیں۔ یہ پیغامات لاشعور پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ خوش اور پر امید ہوتے ہیں وہ تقریباً ہر معاملے میں اپنے ذہن کی پروگرامنگ خوش اور پر امید طریقوں سے کرتے رہتے ہیں۔ جبھی وہ ہر صورتحال میں خوش اور پر امید ہوتے ہیں۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہماری تمام زندگی کا انحصار ہماری رد عمل پر ہے جو ہم مختلف حالات میں دیتے ہیں۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر آپ کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ تاش کے کھیل میں کارڈ نہیں جتواتے بلکہ یہ آپ کے کھیل پر ہے کہ آپ ان کارڈوں سے کیا چالیں چلتی ہیں۔ یہی معاملہ زندگی کے شطرنج کے ساتھ ہے۔ زندگی کے کھیل میں آپ کی چالیں آپ کو خوش یا ناخوش کرتی ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مستقلاً اپنی خود اعتمادی کے استعمال کا فیصلہ کریں جو آپ کے ذہن کو صاف رکھے اور آپ ہر دم مثبت رہتے ہوئے بہترین کارکردگی دیں۔ ہماری آنے والی ویڈیو میں آپ ذہنی مضبوطی حاصل کرنے کے طریقے سیکھیں گے جنہیں آپ اپنے لاشعور کو
ری پروگرام کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ کیسے بہترین خیال اور خود اعتمادی تشکیل دے سکتی ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں، اور پھر آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ کیسے اس خود اعتمادی کو خواہ کچھ ہی ہو خود کارانہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں۔